اب تک تو آپ لوگوں کو للکار کے ساتھ کہنا چاہیے میں نور کی فرزند ہوں، میں نور کا فرزند ہوں۔ آپ لوگوں کی للکار جو ہے وہ آسمان تک پہنچنی چاہیے، اس لیے نور کے فرزند ہیں کیونکہ یسوع مسیح ناصری نے آپ لوگوں کو نجات کے کپڑے اپنے لہو کی قدرت کی بدولت سلا کر پہنا دیا۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ یسوع مسیح ناصری کے بہت بڑے اور پاک نام میں آج پھر آپ کو سلام۔ وقت ہے کہ ہم چند باتوں کو خداوند کے زندہ اور عظیم کلام میں سے لیں جو کہ اس نے ہمارے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری تازگی کے لیے رکھی ہیں۔ ہمیں ہاللویا جور سے بولے ہاللویا، یسوع زندہ ہے۔ اقرار کریں اس بات کا کہ یسوع جو ہے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ یسوع روشنی ہے، یسوع نور ہے، اور نور میں چلنے کا ہمیں گہرا فضل عطا کرتا ہے۔ پچھلی بار جب پچھلے فرائیڈے کو کلوز کیا، کون سی آیت کلاس آپ لوگوں کو دی تھی؟ زبور 43 پڑھیں پلیز۔ ہمارا سارا ڈالا شفلی کا ہمارا سارا ڈالا اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری رحمی کرے گا، وہی مجھ کو تیرے کوہ مقدس پر اور تیرے مسجدوں تک پہنچائے گا، تاکہ میں خدا کے مذبح کے پاس جاؤں گا، خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے۔ اے خدا میرے خدا، میں ساتھ ہو جا کر تیری ستائش کروں گا۔ آمین۔ کوئی اور پڑھ دے ایک بار پھر، ایک بار جس نے نکالا ہوا ہے اور بھی پڑھ دے۔ اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری رہبری کرے، وہی مجھ کو تیرے کوہ مقدس اور تیرے مسکنوں تک پہنچائے۔ آمین۔ اب سب نے سنا؟ کہاں سے پڑھا بلا؟ کیا کر اپنے نور کو بھیج، کیا کر اپنے نور کو، وہ کیا کرے؟ مجھے میری رہبری کرے، مجھے راہ دکھائے۔ مجھے راہ دکھانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، مجھے اپنی منزل کو لینے کے لیے نور کی ضرورت ہے۔ اس کو کیا کر میرے لیے بھیج، نور کو میرے لیے بھیج، تاکہ میں تاریکی کے اندر نہ چلوں، میں اندھیرے کے اندر اپنی زندگی کو اب بسر نہ کروں، کیونکہ ٹائم جو ہے نزدیک آ چکا ہوا ہے۔ اب روشنی کے اندر چلنے کی ضرورت ہے۔ روشنی کے بارے میں، نور کے بارے میں ہم نے پچھلے 2 دن جو ہے وہ بھرپور سیکھا خدا کی قدرت کی بدولت۔ آپ نے اس پہلی آیت کو بڑے دھیان سے پڑھنا ہے۔ یہ تیسری آیت جو پڑھی ہے، پہلی بات جو یہاں پر درج کی گئی ہے، اپنے نور کو کیا کر بیچ، اپنے نور کو میرے لیے بیچ، تاکہ میں طریقی کے اندر نہ چلوں۔ اور یسایہ کی معرفت ہم دیکھیں گے کہ اس صحیفہ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ 60 باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم پڑھیں گے۔ ہاللویا۔ 60 باب کی پہلی آیت کو پڑھیں گے۔ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا۔ یہاں پر جو آپ نے پڑھا، کہاں پر پڑھا؟ زبور کے اندر اپنے نور کو بیچ، اور آپ نے یسایہ کی کتاب کے اندر جو پڑھا وہ کیا ہے؟ اٹھ اور منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا۔ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ نور کو مانگ رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ زبور 43 کے اندر تیسری آیت کے اندر کیا کر رہا ہے؟ نور کو مانگ رہا ہے کہ نور کو بیچ۔ اور یسایہ کے 60 باب کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ اٹھ اور منور
آ گیا ہے. جس کو تو مانگ رہا ہے وہ تیرے لیے آ گیا ہے. نور تجھے برکت دینے کے لیے، تیری زندگی کے اندر عجیب ترین کام کرنے کے لیے کیا ہوا ہے؟ آ چکا ہے. آمین. نئے احکامات کے اندر نور کے فرزند جو تھے، جنہوں نے نور کو اپنی زندگی کے اندر لے کر اپنی زندگی کو بسر کیا، ان میں سے ایک زبردست خدا کے بندہ کو ہم دیکھیں گے جس کا بائبل مقدس کے اندر نام جو ہے وہ اسٹیفنس ہے. اور بائبل مقدس کے اندر اس کا نام 11 دفعہ جو ہے وہ درج ہوا ہے. کس کا بنا؟ اسٹیفنس کا. سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے اسٹیفن تھا. جو سب سے پہلے شہید ہوتا ہے، جو سب سے پہلے سنسار کیا جاتا ہے رسولوں میں سے، اس کا نام کیا تھا؟ اسٹیفنس. اور جو اپنی موت مرا تھا اس کا کیا نام تھا؟ میں نے پچھلے یوحنا. اور سب سے پہلے سنسار کیے جانے والا اور مرنے والا جو تھا وہ اسٹیفنس تھا. اور کیا ہوا جب اسٹیفنس مرتا ہے تو اس وقت ایک بڑا دہشت کا جو ہے ماحول اس وقت شاگردوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جاتا ہے. اس وقت شاگرد تو جو تھے وہ 12 ہی تھے، لیکن پترس نے جب پہلا آغاز کیا، آپ لوگوں نے دیکھا کتنے لوگوں نے یسوع کو قبول کیا؟ 3000 لوگوں نے. پھر دوسرے کے اندر 5000 لوگوں نے. پھر ایسے ہی ان میں سے یہ تھا کون بنا؟ اسٹیفنس. بائبل مقدس کا خدا جو ہے اس کے بارے میں ہمیں نور کے اندر چلنے کا فضل دے گا. پہلے ایمان لانے والوں میں سے اسٹیفنس تھا اور ایماندار تھا اور زبردست قسم کا حلیم بھی تھا. اور اس کا جو نسب نامہ ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ با کثرت جو ہے وہ ملتا اور جلتا ہمیں ملتا ہے. کس کا بنا؟ اسٹیفنس کا. آپ لوگوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح ناصری کے اوپر سیاستیں کی گئی. یسوع مسیح ناصری کو کیا کیا؟ عدالتوں کے اندر جا کر کھڑا کر دیا گیا اور اس کو بھی کھڑا کیا گیا. اس پر بھی جھوٹے الزام جو ہے وہ لگے. یسوع مسیح ناصری کو کیا کیا گیا؟ صلیب پر دیا گیا اور اس کو سنسار کیا گیا. یسوع مسیح ناصری نے صلیب کے اوپر کلمات معافی کے جو ہے وہ اپنے منہ سے نکالے، معافی کے کلمات. اور یہ مر رہا تھا، سنسار کیے کر رہے تھے، اس کو پتھر مار رہے تھے، لیکن اس کے منہ کے اندر سے جو بات نکلی وہ یہ تھی کہ اے باپ، اے یسوع، اے قدرت والے عظیم محتبر خدا، میں منت کرتا ہوں کہ تو ان کو معاف کر دے. کیسا انسان تھا یہ! کسی کو ایک تھپڑ مارے تو وہ زندگی بھر معاف نہیں کرتا. اس کو پتھروں کے ساتھ سنسار کر رہے ہیں، اس کی جان لے رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ باپ انہیں معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے. اس کے دل کے اندر ایک آرزو تھی. وہ کیا آرزو تھی؟ کہ میں دنیا کے نور کو مرنے سے پہلے ایک بار اپنے زندگی کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں. اور آپ لوگوں کو شاید یہ پتا ہو کہ جب وہ مرنے والا تھا اور اس نے دیکھا یسوع مسیح ناصری کو، آسمان کھل گیا اور اس نے یسوع مسیح ناصری کا دیدار کو حاصل کیا. کیا خیال ہے؟ اور بائبل مقدس میں سے آپ لوگوں نے جو پڑھا، یسایہ کی کتاب میں سے، اٹھ اور منور ہو، اٹھ اور شادمان اور خوشی کے لباس کو پہن لے، اور داسی کے لباس کو کیا کر اتار دے، غمی کے لباس کو، ڈریسنگ کو کیا کر اتار دے، کیونکہ یہ تیرے لیے اب نہیں ہے. اب تو کچھ اور ہے. پہلے تو کچھ اور تھا، لیکن اب تو نور کا فرزند ہے. اب بیماریاں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ابلیس کے حیلے اور اس کے منصوبے جو آپ لوگوں کی زندگی کے خلاف باکثرت کام کرتے
کرتے ہیں وہ اب تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. کیوں نہیں بگاڑ سکتے؟ کیونکہ آپ لوگ جو ہے نور کے فرزند ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ اب اٹھو اور منور ہو، خوش ہو، شادمان ہو، بحال ہو. کیوں بحال ہو؟ کیونکہ دیکھ تیرا نور آ گیا ہے. اب نور آ گیا ہے. کتنے نے نور کو دیکھا؟ کتنے ہیں جو نور کو دیکھنے کی خواہش مند ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ میں نور کو دیکھ کر جینا چاہتی ہوں یا جینا چاہتا ہوں؟ کیا خیال ہے؟ اور جو نور کے فرزند ہے وہ ہمیشہ بائبل مقدس کے طلبگار رہتے ہیں، کیونکہ نور کے جو چشمے ہیں، نور کا جو منبع ہے، وہ اسی میں سے آپ لوگوں کی زندگی کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے. اسی میں سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو حاصل کرتے ہیں اور وہ آ کر آپ لوگوں کی زندگی کے اندر گہرے طور پر کیا کرتا ہے؟ ٹھہر جاتا ہے. ہاللویا. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں، دیکھیں وہ مر رہا ہے لیکن اس نے ایک زبردست قسم کی نور کی جھلک کو لوگوں کو دکھایا. نہ صرف دیکھا، لوگوں کو بھی اس نے دکھایا. نکالیں رسولوں کے اعمال کہ کس قدر خدا کی قدرت جو تھی اس کے اندر گہرے طور پر کام کر رہی تھی. رسولوں کے اعمال 6 باب کی 15 آیت. اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتے سا ہے. جب اس نے وہ ہیکل کے اندر کھڑا ہوا تھا اور اس کو مجرم کے طور پر انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا کہ یہ مجرم ہے. جھوٹے گواہ لا کر کیا کر دیے، وہاں پر کھڑے کر دیے اس کو مروانے کے لیے، اس کو سنسار کرنے کے لیے، اس کے اوپر سزائے موت کا الزام لگانے کے لیے. اور جب وہ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے؟ اٹھانے کے اندر ایسے کھڑا ہے بڑی مسئولیت کے ساتھ. اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس کا جو چہرہ ہے وہ کس کی طرح ان کو نظر آ رہا ہے؟ فرشتوں کی طرح. اس کے چہرے کے اندر وہ ایک زبردست قسم کی روشنی کو، نور کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی عقل کے اندھوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بے گناہ ہے اور یہ تو زندہ اور عظیم یسوع مسیح کا پیروکار ہے اور اسی کا ہی نور اس کے ہاں چمک رہا ہے اور اسی کے نور کے اندر یہ جیتا ہے اور اسی کے نور کے اندر اب تک اس نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے. ہاللویا. میں آپ لوگوں کو بتاؤں، نور دیکھیں کیسے لوگوں کے ہاں اس کے چہرے پر چمک رہا ہے. ہاللویا. نور کے فرزند ہیں اور خدا ہمیں کچھ کہتا ہے کہ اٹھ اب تو کیا کر، منور ہو، کیونکہ دیکھ تیرا نور تیرے لیے آ گیا ہے. قومیں جو ہیں وہ بے شک طریقے کے اندر ہوں، امتیں جو ہیں ان پر تاخیرگی چھا جائے، لیکن تیری روشنی کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ تیرے طرف آئیں گے. تیرے نور کو دیکھ کر لوگ کیا کریں گے؟ تیری طرف آئیں گے اور تیرا نور جو ہے پھر کبھی بھی تاریکی کے اندر نہیں بدلے گا. ہاللویا. میرا خدا جو عظیم ہے، جو قادر مطلق ہے، وہ یسوع مسیح ناصری، اس نے آپ کے لیے نور کے، روشنی کے، اجالے کے دروازوں کو کام کر دیا ہے آپ لوگوں کی زندگی کے اندر. 60 باب جو آپ لوگوں نے یسایہ کا پڑھا، اس کی پھر آپ لوگ آگے لاسٹ والی آیتوں کو پڑھیں، 19 آیت کو پڑھیں، 20 کو بھی، 19-20 آیت کو پڑھیں. پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے. اب بات بڑی کمال ہے یہاں پر. تیری جو روشنی ہے نہ تو وہ سورج سے ہوگی. کون سا سورج بلا؟ یہ جس کی روشنی کے اندر ہم لوگ چلتے ہیں. تیری روشنی کہاں سے ہوگی؟ مجھ سے ہوگی.
پھر اس کے بعد تیری روشنی نہ رات کو چمکنے والے چاند سے ہوگی. میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ جو روشنی ہے یہ ختم ہو جائے گی, موقوف ہو جائے گی, زیرو پر چلی جائے گی, تو بھی خدا کا پاک روح آپ لوگوں کو آ کر روشنی کے اندر جینا سکھائے گا. میں دیکھ رہا تھا, میں آپ لوگوں کو بتاؤں, دعا کر رہا تھا تو میں نے کہا خداوند یہ جو واپٹا کے لوگ ہیں انہوں نے ایک بندہ ہائٹ کیا ہوتا ہے جو بٹن نیچے اوپر نیچے کرتا ہے اور لائٹ چلی جاتی ہے پھر آ جاتی ہے, کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا تیرا سورج جو ہے وہ تو اصل سے ہی ہے, جب سے تو نے انسان کو قائم کیا تب سے تو نے سورج کو کیا ہے بنایا ہوا ہے بنی آدم کے لیے. میں نے کہا یہ سورج جو ہے یہ پورے ٹائم پر نکلتا ہے اور پورے ٹائم پر غروب ہوتے ہیں. تو خدا نے کہا میں سوتا بھی نہیں ہوں, میں اونگتا بھی نہیں ہوں, میں نے کسی انسان کا کسی بندے کو یا کسی فرشتے کو وہاں پر ہائر نہیں کیا ہوا. وہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے اپنے کنٹرول کے اندر رکھی ہوئی ہے تاکہ بنی آدم جو ہے, زمینی لوگ جو ہے, یہ نور کے زمینی روشنی کے اندر چل سکیں. لیکن جب یہ سایہ کی کتاب کا مطالعہ کرنے کا خدا نے مجھے توفیق دی, فضل دیا, تو پھر 19 آیت کے اندر اس نے کہا دیکھ جو دن کو روشنی دیتا ہے سورج, تجھے اس کی روشنی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, اور جو رات کے پہروں کے اندر چاند چمکتا اور اپنے لوگوں کو روشنی دیتا ہے تجھے اس کی روشنی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تیری روشنی میرے جلال کے سواب سے ہوگی, تیری روشنی آسمان سے ہوگی, تیری روشنی روح القدس کی قدرت کی بدولت ہوگی. بے شک تو کہیں پر بھی چلا جائے لیکن تو تاریکی کے اندر نہیں اپنا قدم رکھے گا, کیونکہ میں تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لوں گا اور تجھے تاریکی سے نکال کر ایک بڑی روشنی کا فرزند بنا کر جینا سکھاؤں گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. قرآن نامہ کے اندر بنی اسرائیل قوم کو آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب خدا کا بندہ زبردست قسم کا جو ان کا نجات دہندہ ہے, اس کا کیا نام تھا؟ موسیٰ. موسیٰ ان کو جب نکال رہا تھا, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لاسٹ ہماری آفتوں میں سے ایک یہ بھی آفت تھی کہ ان کے ہاں تاریکی چھا گئی, اور اس قدر تاریکی ان کے اوپر چھائی رہی. وہ بھی مصر میں رہتے تھے اور وہ جو خدا کے فرزند تھے وہ بھی مصر میں رہتے تھے. وہ کون سے علاقہ کے اندر رہتے تھے جو بنی اسرائیل قوم تھی؟ ہاں جی, مصر کے اندر تو مصری بھی تھے, لیکن مصر کے اندر جو علاقہ تھا, کون سی علاقہ یعنی کہ کون سے ایریا کے اندر وہ رہتے تھے؟ جشن کے علاقہ کے اندر. اب دیکھیں تاریکی جو ہے خروج کی کتاب کے اندر بالکل واضح درج ہے. انہوں نے کہا خدا کے زبردست قسم کے سورما گیا اس کے پاس اور جا کر اس کو کہا کہ دیکھ یہ خدا کے لوگ ہیں, خدا ان کو نکالنا چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے کہ ان کو تو چھوڑ دے تاکہ یہ میرے لیے قربانی کریں اور میری کیا کریں, عبادت کریں. اور وہ اس نے نہ بات مانی, وہ اس نے ہاں کر دی, پھر اس نے انکار کیا. تو جب اس نے انکار کیا تو خدا نے اس کی طرف بھی نہ دیکھ کہ وہ کیا کرتا ہے, جو کرتا ہے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو جائے گا کیونکہ وہ طریقے کا فرزند ہے. لیکن تو کیا کر, تو نور کا فرزند ہے, تو میرے اوپر توکل کر اور دیکھ جو تیرے دل کے اندر ہے میں اس کو کیسے پورا کرتا ہوں, میں اس کو پورا کروں گا. تو مجھ میں مسرور رہے, تو مجھ میں لگا رہے, کیونکہ تیرا نور میں ہوں, تیری روشنی میں ہوں, تو میری روشنی کے نیچے ہے, تو میرے زلال کے اندر ہے. تو دیکھ میں تیرے دل کی مراد کو کیسے پورا کرتا ہوں, تیرے دل کی خواہشات کو میں کیسے پورا کرتا ہوں.
हालेलुया। खुदा वादे पर वादा कर रहा है हमारे साथ। और मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर तो खुदा कह रहा है कि मैं तू खुदा को मेरे ऊपर तवक्कुल कर और मेरे ऊपर भरोसा कर, तो मैं तेरे दिल की आस मुराद को क्या करूंगा, पूरा करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुझे किस चीज की जरूरत है, तू क्या चाहती और क्या चाहता है। मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। और ऐसे भी हैं जो शायद कहते हैं मैं दिलात मानती हूँ लेकिन मेरी सुनी नहीं जाती। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोगों को जो कहते हैं मेरे पास अभी पिछले इस वीक के अंदर ऐसे बहुत सारे मैसेज आए कि मैं रोजे भी रखती हूँ, दुआ भी करती हूँ, लेकिन मेरी सुनी नहीं जा रही। प्लीज दुआ करें कि मेरी दुआ सुनी जाए। मेरा ये मकसद है, इसके लिए दुआ करें। ऐसे भी लोग हैं जो कि मिन्नतें भी कर रहे हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही। और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि मैं तेरे दिल के अंदर, तू अगर मुंह तेरी लिया नहीं गया, ऊपर नहीं तेरे आएगी बात, ज़बान पर भी नहीं आएगी, मैं तेरे दिल की मुरादों को क्या करूँगा, पूरा करूँगा। और उनकी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो तरीके के अंदर है, दुरुस्त तरीके से खुदा को नहीं जानते और ना कि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा पर तवक्कुल करो, बस खुदा में मशहूर है कि वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा और तेरे राह को किस तरह चमकाएगा। हाँ जी, यदि कितने आप बोलो राह को कैसे चमकाएगा। और देखिए कि अपने रावण को नूर की तरह चमकाना चाह रहे हैं, और तेरे हाथों को कैसे चमकाएगा, दोपहर में यानी हक नो जड़े नूर नो मैं तरीके चमका की नूर की तरह। और आप लोगों ने देखा आजकल जो सूरज निकल रहा है ना, वो बड़ा चमकता वाला है और इसकी जो रोशनी है उसकी तरफ देखा नहीं जाता। आजकल जो सूरज देखने ना आपको भी ऐसे तफाक होगा और इस ऐसी चमक होगी, तुम्हारे हाथ कैसे चमकेंगे जैसे सूरज की तेज लाइट और किरण। लेकिन कैसे बना? तो नूर के नीचे रहेगी और रहेगा तो हालेलुया, खुदावंद पर तवक्कुल करेगी और करेगा तो ये नूर की फरजंद बनेगी और नूर का फरजंद बनेगा। ज्यादा टकने लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू कहेगा और मैं ऐसा करूंगा। और खुदावंद कुदरत वाला है, मेरे साथ ऐसा खुदा करता है। आप लोगों को बताऊं, स्टीफनस की दिल की एक आरज़ू थी, बाइबल मुकद्दस के अंदर तो नहीं है लेकिन एक और बुक्स के अंदर लिखा है उसके। और उसके दिल की आरज़ू क्या थी कि मैं यीशु के लिए कुछ बड़ा करूं। 7 नेक नाम लोगों में से इसको क्या किया गया, इसको मखसूस किया गया। कितने लोगों में से? 7 लोगों में से इसको मखसूस किया गया। इसको भला ये कहाँ पर लिखा हुआ बड़ा? 6 बात की दूसरी याद से बनाएगी। आज थोड़ी सी मेरे गले को प्रॉब्लम्स है, इसलिए मुझसे बोला नहीं। और उन बारों ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। बस ए भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो। और उन 7 जो लोग थे उनमें से एक स्टीफन नामी इंसान खुदा का मंसूब था और उन 7 में से ये ज्यादा अफजल ठहरा।
शायद जो दूसरे 6 थे उनके दिल की आरज़ू कुछ और थी, लेकिन इसके जो दिल की ख्वाहिशात थी वो ये थी कि मैं यीशु को निजात के कपड़े, मैं यीशु के लहू की कुदरत को पहनकर जमीन के ऊपर कुछ करने के लिए आया हूँ। मैं जमीन के ऊपर सिर्फ फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए नहीं आया, मैं जमीन के ऊपर कुछ करने के लिए आया हूँ। इसलिए इसने उन सातों में से ये अफजल ठहरा और मकबूल ठहरा, और जो 6 थे वो पीछे रह गए। और ये जबरदस्त एनाटी को पहनकर ये जिंदगी बसर करता रहा, और सबसे पहला मरने वालों में से इसका नाम आया। और पता है कि ये जब मरा तो इसके लिए मातम किया गया, इसके लिए बड़ा मातम किया गया। बाइबल मुकद्दस बताते हैं 7 बाब के अंदर बड़ा मातम हुआ इसके लिए, क्योंकि ये इस कदर क्लोज था और हलीम था और काम करने में तेज था, और इस कदर ये खुदावंद यीशु मसीह के क्लोज था। इसकी मौत के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों को ठेस पहुंची और दुख पहुंचा, लेकिन वो फिर भी जो इसके आगे जो शिकायत थे, इसके साथ जो थे, वो काम करने से 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुके। खुदा के काम को सब अंजाम देते रहे, और ये सुनसी नासरी की अजीम जो पावर थी उनकी जिंदगी के अंदर वापस रहे और गहरे तौर पर काम करते रहे। हमें आप लोगों को बताऊं, आप में से कितने हैं जो नूर के फर्जंद हैं? वो बताए जो नूर का फर्जंद है, अपना हाथ ऊपर खड़ा करें। क्या कहा जो नूर का फर्जंद है? जिन्होंने शक है ना यही नूरते नहीं है, तो भाई अगले ही अपने घर सुनते रहें, कोई इतराज नहीं। बेशक ये एक आप लोग नूर के फर्जंद हैं। आप लोगों ने अच्छी बात कही, वो क्या कि मैंने निजात के कपड़े कैसे पहने, वहाँ पर किसी दर्जी की जरूरत नहीं पड़ी कपड़े सिलाई करवाने के लिए, किसी दर्जन की जरूरत नहीं पड़ी सिलाई करवाने के लिए। क्या ख्याल है? किसी कढ़ाई वाले की जरूरत नहीं पड़ी। क्या ख्याल है? किसकी जरूरत पड़ी है? यीशु के लहू की, जो सारे काम करता है। अब तक तो आप लोगों को ललकार के साथ कहना चाहिए, मैं नूर की फर्जंद हूँ, मैं नूर का फर्जंद हूँ। आप लोगों की ललकार जो है वो आसमान तक पहुँचनी चाहिए। 3 मैसेज जो है ये नूर के ऊपर मैंने दे दिए आप लोगों को। तो अब भी आप लोग शक के अंदर रहें तो फिर तो ये बहुत बड़ी हलाकत है और जहालत भी है। क्या ख्याल है? आप लोग किसके फर्जंद हैं? अभी अपने दोनों हाथ दिखाएं। शक तो नहीं है कोई? इसलिए लोग के फर्जंद है क्योंकि यीशु मसीह ने आप लोगों को निजात के कपड़े अपने लहू की कुदरत की बदौलत सलाकर पहना दिया। हालेलुया। मैं आप लोगों को बताऊं, वो आज भी घेरों के साथ सिले हुए पड़े हुए हैं लोगों के लिए जो निजात हमेशा के लिए चाहते हैं। वो खत्म होती नहीं है। अगर 50 लाख लोग उसको पहन लेते हैं तो वो 50 करोड़ और बन जाते हैं यीशु के लहू की कुदरत की बदौलत। आमीन। खुदा इन चंद बातों की वसीला से आप लोगों को बरकत दे और अपनी आंखें बंद करें और चंद लम्हात